تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ عزیز دوستو، اس وقت کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ایک بہت ہی اہم فکر کی بات ہے۔ ہم تو 15ویں صدی میں زندگی جی رہے ہیں، رسالت مآب تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، آپ کی رسالت سے بہت دور 1444 سال ہو گئے۔ اب ہمارے فضا میں، ہوا میں اس وقت ایمان کو ختم کرنے والا ایک زہر ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ایسے دور میں ایمان کی کیسی فکر ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آیت پڑھی نا سورہ بقرہ کی، یعقوب علیہ السلام جیسا نبی، جن کے اوپر کے خاندان میں بھی نبی اور بعد والے خاندان میں بھی نبی، اولاد میں بھی نبی اور داداؤں میں بھی نبی، نبیوں کا خاندان، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو آنے والے مستقبل فیوچر، آج ہم کیا سوچتے ہیں مستقبل فیوچر کہ بھائی اسے انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، تو اس کا فیوچر کب تک کا بنے گا؟ 16-17 سال کالج میں جا کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے فیوچر بناتے ہیں، اور کتنے سال چلتا ہے فیوچر؟ 70 ایئرس، 70 سال۔ اور جو ایمانیات کا فیوچر بنانے کی فکر نبیوں نے کی، اور کیسے نبی کر رہے ہیں؟ جن کا اوپر خاندان میں نبی اور نیچے کے خاندان میں بھی نبی، آخری نبی بھی اسی خاندان میں، لیکن پھر بھی فکر کر رہے اپنے بچوں کے فیوچر کی۔ کون سا فیوچر؟ کہ وہ فیوچر جو موت کے بعد شروع ہوگا اور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس کے ایمان کی فکر، کہ ایمان، یقین، ہمارے تھنک، ہماری سوچ یہ بدل نہ جائے۔ ہمارے آنے والی اولاد، آج گھر میں رات ہی مولانا عبدالرحمن صاحب وہاں بیان تھا اللہ علیہ سے مرکز میں، وہ بتا رہے تھے آج جیسے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تیرے پپا آئیں گے ابھی، خیر ان کو بتا کے چپ کراتی ہوں، یا کتے کا ڈر بتاتے ہیں، ڈاکو کا ڈر بتاتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے نبی سے، ہمارے نبی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا تھا کہ بچوں کو اللہ کا ڈر دکھلاؤ۔ کس کا ڈر دلاؤ؟ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو اندھیرے میں بھی گناہ کرنے سے بچے گا۔ باپ کا ڈر ہوگا تو دروازہ بند کر کے گناہ کرے گا۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو جنگل میں بھی گناہ سے بچے گا، اور باپ کا ڈر ہوگا تو کیا کرے گا کہ باپ کے ڈر کی وجہ سے یہ دوسروں کے ساتھ دوسرے گاؤں میں جا کے گناہ کرے گا۔ پولیس کا ڈر ہوگا تو آدمی جو ہے جب پولیس چلی جائے تو اس کے بعد گناہ کرے گا۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو گناہ نہیں کرے گا۔ نبیوں نے اندر کی محنت کی، بچوں کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کیا کی کہ اللہ کا ڈر بتایا۔ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر بتانے سے صحابہ نے دارو چھوڑ دیا۔ کوئی پولیس تھی؟ کوئی پکڑنے والا تھا؟ نہیں تھا۔ صحابہ نے سود چھوڑ دیا، کوئی ان کو لاٹھی لے کے مارنے والا نہیں تھا، کوئی انکم ٹیکس نہیں تھا، لیکن زکوٰۃ ادا کر رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو ہمارے مال کی حفاظت نہیں ہوگی، ہمارا مال حرام ہو جائے گا، ہمارا مال جو ہے اس میں برکت نکل جائے گی، ہمارے مال میں سے اللہ کی رحمت چلی جائے گی۔ اللہ کا ڈر تھا تو انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں تھی، اے ڈی والوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کا ڈر تھا تو اذان ہوتی تھی، دکان، مکان، کاروبار، بیوی بچے چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے تھے۔ آج اللہ کا ڈر نہیں ہے، مولوی صاحب کا ڈر ہے، ابا کا ڈر ہے تو بھاگتے بھاگتے نماز پڑھنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے سجدہ کرتے ہوئے ابا کیا کر رہے ہیں۔ جیسے مولوی صاحب کا ڈر نہیں ہے، ابا نہیں ہے تو نماز گم۔
عید کے دن ڈر ہیں کہ پڑوسی اڑوسی برا بھلا کہیں گے، اس لیے مسلمان نماز میں آ رہا ہے، بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، بڑا بھی پڑھ رہا ہے، بوڑھا بھی پڑھ رہا ہے، کہ اللہ کا ڈر۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کا ڈر سکھایا۔ آج کے دور میں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، پھر ان کے سامنے ایگزامپل کیا ہو، نمونہ کیا ہو، کیا سکھائیں؟ کہ آج بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اسپائڈر مین سیکھ رہے ہیں، پب جی میں فائر گیم سیکھ رہے ہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کتنے اچھے تھے، آپ ہر ایک کو کام آتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، پڑوسیوں کو ساتھ دیتے تھے، دکھیوں کو جا کے جو ہے دکھ میں کام آتے، مسکینوں کی مدد کرتے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیلاتے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، غریبوں کو ساتھ میں بیٹھ کے کھلاتے، تو ہمارا بچہ کل کو کیسا بنے گا؟ پڑوسی کو ستائے گا نہیں، تو پڑوسی کس کو دعا دے گا؟ اس کے ماں باپ کو۔ کل کو یہ کسی دکھی کے گھر جا کے اس کے دکھ میں اس کے کام آئے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، تو وہ کس کو دعا دے گا؟ اس کے ماں باپ کو۔ کل کو کسی کو بیمار دیکھ کر اپنا گھر کا کام چھوڑ کے، بھوکا رہ کر، کھانا تیار چھوڑ کے بھاگے گا، کسی بیمار کو دواخانے پہنچائے گا، وہ دعا کس کو دیں گے؟ اس کے ماں باپ کو۔ کل کو وہ مسجد میں خود بھی آئے گا، دوسروں کو لے کر آئے گا، دعا کس کو ملے گی؟ ماں باپ کو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بچوں کو سکھائیں۔ آج کے دور کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے حدیث پڑھی مشکوٰۃ شریف کی، حضور فرماتے ہیں بچے میں صلاحیت ہوتی ہے۔ دیکھو بچہ، آپ صلاحیت کس کی ہوتی ہے؟ علم سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، قرآن یاد کرنے کی۔ آپ بتاؤ دنیا میں کوئی بھی 7 سال کا کوئی کالج کی کتاب یاد کر کے بتا سکتا ہے؟ 7 سال کا کوئی بچہ کیا انجینئرنگ کر کے بتا سکتا؟ نہیں۔ لیکن 7 سال کا حافظ قرآن سینکڑوں ملیں گے، 9 سال کے قرآن کا حافظ سینکڑوں ملیں گے، 5 سال کے بچے کا ایڈمیشن اسکول میں ہوتا ہے، اور یہاں 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنا آسان کیا ہے۔ دیکھو حضور پر پہلی وحی کون سی آئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ کا نام لیجئے جس نے آپ کو پیدا کیا، قلم سے علم سکھایا، علم کی وجہ سے تعریف کیجئے۔ اور قرآن کی دلہن، قرآن کی پورا شامیانہ منڈپ لگاتے کس کے لیے؟ دلہے کے لیے۔ پورے قرآن کی دلہن کون سی سورت؟ الرحمن، جس کی منگنی نہ ہوتی ہے، روزانہ مغرب بعد اس کو پڑھے، پابندی سے پڑھے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اس کا جلدی رشتہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کی دلہن بھی سورہ الرحمن، جس میں علم کا ذکر اللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کریں گے؟ کہ یہی قرآن سنائیں گے جنت والوں کو۔ جنت والوں کو اللہ نے خود قرآن سنائیں گے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے دنیا میں آئے کیوں ہیں، بچوں کو بتائیں۔ اللہ مرنے کے بعد پوچھے گا، وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے کہ سورج کی روشنی پورے انڈیا پہ ہے، بلب کی روشنی گھر میں ہوتی ہے، باہر الگ ٹیوب لگانے پڑتی ہے، لیکن ہوا ہر جگہ چلتی ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اللہ میاں ہر جگہ ہے، اللہ میاں ہر جگہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے وہ سب جگہ ایک ہی ہے، سب جگہ 5 نمازیں فرض ہے، وہی قرآن کے 30 پارے ہیں، سب حج کرنے بیت اللہ ہی جاتے ہیں، سب زیارت مدینہ منورہ روز اقدس کو دیکھنے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ کہ آج کے دور کی اہم ضرورت یہ ہے اپنے بچوں کے آنے والے فیوچر سے کیا مراد؟ مرنے کے بعد کا فیوچر۔ یہ فیوچر تو لاکھوں خرچ کر کے، رشوتیں دے کے، صاحبوں کو پیسے دے کے پھر بھی نوکری ملے یہ ضروری نہیں ہے، جاب ملے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایمان سیکھے، علم سیکھے، اس سے دنیا آخرت میں کامیابی ملے یہ یقینی۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام جیسے نبی، میرے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، خاتم المرسلین جیسے اپنی اولاد کے بارے میں امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے اولاد کو ڈاکوؤں سے، باپ سے مت ڈراؤ، ورنہ باپ نہیں ہوگا تو گناہ کرے گا۔ ڈاکو سے ڈراؤ گے، جب ڈاکو کو پہچان لے گا تو پھر گناہ اس کے سامنے بھی کرے گا، اور وہ نہیں ہوگا تب بھی کرے گا۔ اللہ کا ڈر آئے گا۔ صحابہ کو حضور علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ اللہ کا ڈر۔ تو نماز کے لیے بلانا نہیں پڑتا تھا، زکوٰۃ کے لیے جو ہے پولیس رکھنی نہیں پڑتی تھی، سود سے بچنے کے لیے انکم ٹیکس اور ایڈی والوں کو لگانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ خود بخود عمل ہو رہا تھا۔ رات میں بھی گناہ نہیں ہوتے تھے، دن میں بھی نہیں، شہر میں بھی نہیں، جنگل میں بھی نہیں۔ تو کیوں؟ اللہ کی پہچان کراؤ اپنی اولاد کو، خود بھی اللہ کو پہچانو۔ ایک اور چیز شروع کرو، آپ کے پاس حافظ صاحب بڑی محنت والے آدمی، اللہ ان کی عمر میں عافیت والی برکت دے، ان کے علم میں اضافہ دے۔ آج ایک اور ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اپنی مسجد میں تعلیم البالغان کیا شروع کرو؟ تعلیم
بالغان، اس ورڈ کا کیا میننگ؟ وہ آدمی، آپ لوگ جو دن میں کام پہ جاتے ہو، شام میں کام سے فارغ ہو کر آدھا گھنٹہ اپنے امام کے پاس آ کے بیٹھو، قرآن سیکھو، نماز صحیح کرو اور اپنے عقیدے درست کرو۔ تعلیم البالغان کی ضرورت ہے، تعلیم البالغان کی آج ضرورت ہے۔ یہ اپنے ہر مسجد میں شروع کرو، اور آپ لوگ آج نیت کرو، ہم اپنے کام سے فارغ ہو کے حافظ صاحب سے مل کے انشاءاللہ اسی ہفتے میں شروع کریں گے، اور روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ، سیکھنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور دیکھو اسی ایمان